السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شینشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین، موجودہ اراکین بلدیہ، سابقہ اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ 30 نومبر کے دن اسمبلی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے اور مجلس اتحاد المسلمین نے دوبارہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب کو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا سے اپنا امیدوار بنایا ہے اور الحمدللہ چندرائن گٹے کی عوام نے محترم جناب اکبر الدین اویسی صاحب کو آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے 1999 کے اسمبلی الیکشن سے ان کو آپ نے ہر الیکشن میں کامیاب اور کامران کیا اور انہوں نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا کی عوام کے لیے بہت محنتیں کی، جستجو کی، بہت سی قربانیاں ان کو دینا پڑا، بلکہ چندرائن گٹے کی عوام اور غریب عوام کی ترقی کے لیے اکبر الدین اویسی کے اوپر جان لیوا حملہ بھی ہوا، مگر اس کے باوجود بھی اکبر الدین اویسی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کی عوام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور یہی محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا میں اکبر الدین اویسی نے یہاں پر تعلیمی اداروں کا سکولز جو قائم کیے ہیں، اس میں ہزاروں غریب خاندان کے طلباء اور طالبات فری میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہیں پر حکومت کی کوئی بھی اسکیم ہو جس کا فائدہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کی عوام کو بلا لحاظ مذہب ملت مل سکتا ہے، اس کے لیے بھی اکبر الدین اویسی اور تمام مجلس کے ذمہ داران اسمبلی حلقہ چندرائن گٹا کے جستجو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ حکومت کی اسکیموں کا اطلاق ہو یا اس کی عمل آوری ہو یا اس کا فائدہ چندرائن گٹے کی عوام تک پہنچانے کی پوری کوششیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہی آپ کے رکن اسمبلی جو ایوان اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ بھی ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے، چندرائن گٹا کی عوام کی طرف سے، تلنگانہ کے غریب اور مظلوم عوام کی طرف سے، چاہے وہ دلت ہو، او بی سی سماج کا ہو، ہمارے ہندو بھائی یا بہن ہو یا مسلم اقلیت ہو، اکبر الدین اویسی کی زیر قیادت تلنگانہ کی اسمبلی ہو یا اس وقت کی آندھرا کی اسمبلی ہو، چیف منسٹر یا چندرا بابو نائیڈو تھا ہوگا یا پھر راجشیکھر ریڈی چیف منسٹر تھے یا کرن کمار ریڈی ہو یا روشیا ہو یا پھر اب کے چندرشیکھر راؤ ہو، اکبر الدین اویسی نے حکمت کے نام پر ایوان اسمبلی میں بزدلی کے مظاہرے نہیں کیے۔ جہاں پر ہم نے راجشیکھر ریڈی کے زمانے میں انفرادی طور پر راجشیکھر ریڈی کی شخصیت سے متاثر ہو کر ان کا ساتھ دیا، مگر جب راجشیکھر ریڈی کی حکومت غلطی کرتی تھی تو اکبر الدین اویسی بے باکی کے ساتھ راجشیکھر ریڈی کی حکومت کے غلط فیصلوں کو ایوان اسمبلی میں اٹھاتے تھے اور یہی حق گوئی اور بے باکی کی وجہ سے اس وقت کی کانگریس کی حکومت نے
ایک سازش کے تحت اکبر الدین اویسی کو جیل میں ڈالا۔ اس وقت کی کانگریس کی حکومت نے اکبر الدین اویسی کو عادل آباد کی جیل میں 40 دن رکھ کر اور ایسے ماحول میں اکبر الدین اویسی کو رکھا، جب ان پر جان لیوا حملہ ہوا تو آج بھی اکبر الدین اویسی کو اپنے صحت کے لیے جو تکالیف ان کو آج بھی سامنا کرنا پڑتا، اس کے لیے فوراً طبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے، مگر جیل میں اکبر الدین اویسی کو اس سے محروم رکھ دیا گیا۔ مگر جب جیل سے نکلے تو کانگریس سمجھ رہی تھی کہ ہم نے اکبر الدین اویسی کو ایک سبق سکھایا، مگر کانگریس یہ بھول چکی تھی کہ جس شخص کی تربیت سالار ملت علیہ الرحمہ نے کی، جس گھر میں اکبر الدین اویسی نے سیاست کو سمجھا اور سیکھا، ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ہمارے بزرگوں نے مجلس کے لیے 1957 میں 11 مہینے کی جیل کی صحبتوں کو عبدالواحد اویسی نے برداشت کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک کمزور اور زخموں سے چور جب اکبر الدین اویسی جیل سے نکلا اور ایوان اسمبلی میں گیا تو کرن کمار ریڈی حیرت میں رہ گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے جیل میں ڈالا تھا۔ کانگریس کے لوگ حیران تھے، اپنی زبان کتر رہے تھے کہ یہ تو اور بے باکی اور بے خوف ہو کر سچائی کو بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو ایسے بے باک ایم ایل ایز اور قائدین سے نوازا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ تعداد میں بلکہ ایک تاریخی اکثریت کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو چندرائن گٹے کے کامیاب اور کامران کرے۔ لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر جو کام اب تک اکبر الدین اویسی بحیثیت رکن اسمبلی چندرائن گٹے کے کیا، اس کا ریکارڈ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ 19 سال بھی کوئی چندرائن گٹے کے ایم ایل اے تھے، مگر ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہاں کی عوام کے لیے تعلیم کے میدان میں ہو یا ایوان اسمبلی ہو یا ہر میدان میں کوئی اس طرح کا کام جو مجلس کے ایم ایل اے نے کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی سے بے باکی سے مقابلہ کرنا، بی جے پی کے ناپاک عزائم کو عوام کے درمیان میں اپنے تقاریر کے ذریعے بیان کرنا اور پھر اپنی تقاریر کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے خوف کو ہٹانا، مایوسی چھاتی ہے تو وہاں پر اکبر الدین اویسی اپنی تقاریر کے ذریعے لوگوں میں امید کو پیدا کرتا ہے کہ حالات سے مقابلہ ہم کو کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو فاشسٹ طاقتیں ہیں، فرقہ پرست طاقتیں ہیں، جو یہ کانگریس پارٹی سیکولرزم کا ایک نقاب پہن کر پچھلے 65 سال سے اقلیتوں کو اور کمزوروں کو دھوکہ دیتی ہے، وہ اکبر الدین اویسی پر بے بنیاد الزامات لگاتی ہے۔ مگر جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آؤ چندرائن گٹا میں آ کر اکبر الدین اویسی کے کام کو دیکھو اور پھر سوالات کرو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تم جو الزام لگا رہے ہو وہ محض حسد کی بنیاد پر نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن جہاں جہاں مجلس کے امیدوار ہیں، آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کرے۔ ایک جھوٹا الزام جو کانگریس اور بی جے پی مجلس کے نمائندے پر لگاتی کہ اکبر الدین اویسی صرف مسلمانوں کا کام کرتے ہیں اور دیگر مذاہب یا دیگر ہمارے ابنائے وطن کا کام نہیں کرتے۔ اللہ اگر ان کو دماغ دیا ہوتا تو وہ آ کر چندرائن گٹا میں دیکھتے کہ اگر اکبر الدین اویسی کسی دلت کے محلے میں جاتی ہیں
ہمارے ہندو بھائیوں کے علاقوں میں جاتے ہیں تو ان کا اس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے کہ شاید ہی کسی کانگریس اور بی جے پی کے قائد کا کیا جاتا ہوگا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے۔ مجلس پر حملے کیوں کیے جاتے ہیں، مجلس پر الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ کانگریس اور بی جے پی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے بھارت کے کونے کونے میں اقلیتوں کو لاچار کر دیا، اقلیتوں کو سیاسی طور پر یتیم بنا دیا، اقلیتوں کے دلوں سے جستجو اور لڑنے کے جذبے کو کم کر دیا، اقلیتوں کو ہم نے ہتھکڑیوں میں گولیاں مار کر ان کو ختم کر دیا، انکاؤنٹر کر دیا۔ تو کبھی کانگریس نے ان کی سیاسی آواز کو ختم کر کے رکھ دیا، تو آج اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مجلس کی طاقت بڑھے۔ اور اسی لیے جو کوئی بھی دلی سے آتا ہے، جو کوئی بھی تلنگانہ سے نکل کر یہ سمجھتا ہے کہ اب تلنگانہ کا میں بڑا چیف منسٹر بن جاؤں گا، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجلس کو گالی دینے سے میرے نمبر میں اضافہ ہوگا۔ بہت سے آئے چلے گئے، یہ بھی آئیں گے اور چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم کے ذریعے، اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان تمام طاقتور باطل طاقتوں کے آگے بھی اللہ مجلس کو کامیاب کرے گا۔ اللہ باطل کو شکست دیتا آیا اور دیتا رہے گا، اور اللہ حق کو کامیاب کرے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم مودی آتے ہیں تو مجلس پر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کانگریس کا وہ راہول آتا ہے تو عجیب گفتگو کرتا ہے، مگر مجلس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں، اور میرا حال تو ایسا ہو گیا کہ سب لوگ میرے کو خرید کے بیٹھے ہیں، مجھے ہی نہیں معلوم کہ میں کس کے آگے بک چکا ہوں۔ ہر آدمی بولتا ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں، انہوں کہتے انہوں ملے ہوئے، انہوں کہتے انہوں میں ان سے ملا ہوا ہوں۔ ارے پیارے، میں کیا سب کا دولہا بھائی ہوں؟ کیا میں سب کا بھائی جان ہوں؟ کہ ہر کوئی بولتا کہ نہیں۔ میرے عزیز دو، اب تو بی جے پی کے نے ایک کارٹون بنایا، مجھے کسی اخبار کے صحافی نے کہا کہ میری فوٹو ڈال دیے، مجھے قاضی بنا دیے، مجھے قاضی بنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں کانگریس اور ٹی آر ایس کی شادی کر رہا ہوں۔ ارے ایک میں پریشان ہوں بابا، میں کہاں قاضی بن سکتا ہوں؟ مگر فوٹو میری ڈالے تو معلوم ہوا مودی کی فوٹو اب کام نہیں کر رہی تلنگانہ میں بی جے پی کے لیے، تو معلوم ہوا کہ اسد الدین کی فوٹو لگائے تو ہی ان کو کچھ فائدہ ہونے کی امید ہے۔ لگاؤ پیارے، جب میری فوٹو تمہارے مودی کی فوٹو کام میں نہیں آ رہی، میری فوٹو تم لگانے پر مجبور ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ ہم بھی تمہارے دولہے بھائی ہیں۔ یعنی کہ آپ بتائیے کوئی طریقہ ہے اس عمر میں کارڈ کے اوپر میری فوٹو ڈالنا؟ ارے جس کی شادی نہیں ہوئی، جس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، بی جے پی والوں ان کا کچھ کرو تم، جن کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کو کرو کچھ تم۔ نہیں، میری فوٹو لگا کے اسد الدین اویسی قاضی ہے۔ بابو، اگر ہم قاضی بن جائیں گے نا، بہت سخت فیصلے کرنا پڑے گا۔ اگر تم مجھے قاضی بنا رہے ہو تو میں بولوں گا انہوں اتنی دور کیوں ہے، ان کو گھر میں لے کے آؤ۔ اگر میرے کو قاضی بنائیں گے تم تو میں ان کو کہوں گا انہیں 50 سال کا ہو گیا، کچھ تو کرو اس کو۔ تو دیکھو، منہ کو مت لگو ہمارے، تم ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی کا
مجھے کسی جرنلسٹ نے بتایا کہ کانگریس پارٹی نے کچھ اقلیتوں کے بارے میں کچھ اعلان کیا. ارے کانگریس پارٹی کے لوگوں، کیا تم بھارت کے آئین کو نہیں پڑھتے؟ بھارت کے آئین میں، سمویدھان میں، کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 30 میں لکھا گیا ہے ریلیجیس اینڈ لنگوسٹک مائنورٹیز، یعنی مذہبی اقلیت اور جو لنگوسٹک یعنی جو زبانی اعتبار سے، معنی اگر یہاں پر حیدرآباد تلنگانہ میں اگر کوئی ٹیمیلین ہے تو وہ لینگویج کے اعتبار سے اقلیت ہوتا ہے. بیکورڈ کلاس الگ ہے، مائنورٹیز الگ ہیں، اقلیتی الگ ہیں، بیکورڈ کلاس الگ ہے. احمق ہے. آرٹیکل 30 کا جو بھارت کے آئین میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس سے آپ محروم کر رہے ہیں اور اعلان کر دے رہے آپ. اتنی بیسک چیز آپ کو نہیں معلوم اور بڑے بڑے بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں. ارے بھائی، او بی سی الگ ہے، مائنورٹیز الگ ہے، آپ لا کر اس کو ملا دیے. ارے یہ کیسے تھمز اپ ہیں یہ لوگ؟ مانے آخری درجے کے تھمز اپ ہیں یہ لوگ. ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ کیا مائنورٹیز ہے، کیا او بی سی ہے، مگر لکھ دیے. مگر لکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ آرٹیکل 30 کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ فنڈامنٹل رائٹ کے مخالفت کرنے والے ہیں. اور جو لوگ تلنگانہ میں آرٹیکل 30 کے تحت مائنورٹی اقلیتی تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ارے بٹھا کر بڑی بڑی بریانی کھلانے سے پہلے دیکھو کانگریس تمہاری بربادی کا سامان تیار کر رہی ہے. تم اپنے گھر میں بلا کر بریانی کھلا رہے ہو، مگر تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کانگریس کھینچنا چاہ رہی ہے. ارے تم کمزور ہو، جھک جاؤ گے، مگر ہم آئین کو پڑھتے ہیں، پیتے ہیں آئین کو. ہم جانتے ہیں کہ مائنورٹیز الگ ہیں، ان کو پروٹیکشن آرٹیکل 30 کے تحت دیا گیا. ایک سازش کے طور پر کانگریس یہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی تلنگانہ کی عوام، تلنگانہ کی اقلیت اور خاص طور سے مسلم اقلیت تمہاری سازش کا شکار نہیں ہوگی. تمہارے دل میں جو بغض تھا وہ تمہارے اعلان سے سامنے آ چکا ہے. اور مجلس پر تنقید کرنے والے یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ اکبر الدین اویسی کے زیر قیادت اراکین اسمبلی نے چیف منسٹر سے آج سے میرے خیال سے 7 یا 8 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی اور مجلس کی نمائندگی پر تلنگانہ میں 201 ریزیڈنشل سکول چلتے ہیں مسلم اقلیتوں کے لیے، بچیوں کے لیے علیحدہ ہاسٹل اور سکول، لڑکوں کے لیے علیحدہ ہاسٹل اور سکول. اس میں آج 1,30,000 بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں. 12ویں جماعت تک جونیئر کالج بھی بن گیا. 80,000 کے قریب بچے اور بچیاں پڑھ کے نکل گئے. اور ساری دنیا کا ہر ماہر یہ کہتا ہے کہ مسلم اقلیت اگر کمزور ہے، پیچھے ہے، تو تعلیم کی وجہ سے. ایک آپ کے رکن اسمبلی نے تعلیم کا ایک جال یہاں پر پھیلا دیا اور حکومت سے نمائندگی کر کے تلنگانہ کی عوام کے لیے آج 201 ریزیڈنشل سکول میں 1,30,000 غریب خاندانوں کے بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں. یہی چندرائن گٹے کے ٹیمرس کے سکول میں وہاں کے 3 لڑکے MBBS کا نیٹ کا امتحان کوالیفائی کیے اور کوالیفائی کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ کیے. میں نے دارالسلام ان کو بلا کر ان تینوں بچوں کو، جس میں ہمارے غریب پری ہندو بھائی کا بیٹا بھی ہے، ان تینوں کو ہم نے بلا کر، جن کو گورنمنٹ شاید محبوب آباد میڈیکل کالج ہوگا ایڈمیشن ملا تھا، انہوں نے ہم سے کہا ایک تو آٹو ڈرائیور کا بیٹا ہے، ایک ٹھیلا بنڈی پر یہ بھجیے تلنے والوں کا بیٹا ہے. ان تینوں کو ہم نے بلا کر کہا کہ بیٹا 5 سال تمہارے تعلیم کے اخراجات مجلس اٹھائے گی. اور ان تینوں کو ہم نے 1 لاکھ روپے کا چیک دیا، ٹرسٹ سے دیا.
तुम भी पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, चीखा नहीं मारना खाली। उनको हमने दिया। अब आप बताइए, मुखालिफीन मजलिस के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ गाली दो, गाली दो, गाली दो, झूठ बोलो, करते कराते कुछ भी नहीं, मगर सिर्फ गाली देना। और देखो खाली तकरीर करते। अरे बाबू, तकरीर करना भी बच्चों का खेल नहीं है। एक तकरीर अवाम में होती है, एक तकरीर इलेक्शन में की जाती है, एक तकरीर असेंबली में होती है, एक तकरीर पार्लियामेंट में होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का नुमाइंदा चाहे असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, असेंबली के इंतखाबी जलसे हो, या जलसे रहमतुल आलमीन हो, या जलसे हालात हाज़रा हो, मजलिस का मुकर्रिर अपने मुनफरिद तरीके से अपनी बात को रखता है। और जितने मुखालिफीन मजलिस हैं, इनमें एक ही काबिलियत है, झूठ बोलो और गाली दो, झूठ बोलो और गाली दो। इनका काम सिर्फ यही है। और ऐसे ऐसे 30 मार खां हैं कि फेसबुक पे लाइव आके शुरू हो जाते। तो उनका जवाब भी दे रहे। आज कोई साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, खामखा मिलाए मेरे को उससे, मेरे को नहीं मालूम, मैं देखते कि शाट मारा हाथ में, ओफो तुम हैं। बेचारे खामोश थे। आज मैं बोला ओफो। खैर बहरहाल वो अलग तरीका है, मगर मैं तो ये समझता हूं कि कानून के दायरे में रहकर मुखालिफिन का कपड़े उतारना, इनको एक्सपोज करना, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ये काम करती आई है। बहरहाल मुझे मलकपेट में भी अहमद बलाला साहब की इंतखाबी मुहिम में वहाँ पर जाकर तकरीर करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हरगिज़ ये मत समझिए अरे इलेक्शन आसान है। मेरे भाई, आपको निकल कर वोट डालना पड़ेगा, आपको अपनी जमात को भारी अक्सरियत से कामयाब करना पड़ेगा। बल्कि चंद्रायन गुट्टे की आवाम तो तेलंगाना के पूरी आवाम को एक तारीख बनाकर यहाँ के नतीजा को पेश करिए कि सबसे भारी अक्सरियत से तेलंगाना की 119 असेंबली सीट पर अगर कोई कामयाब होगा तो उसका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 30 तारीख के दिन जरा सुबह जल्दी उठिए। इंतजार मत करिए कि नाश्ता करके जाऊंगा, जोहर पढ़ के जाऊंगा, दोपहर का खाना पढ़ के जाऊंगा, असर पढ़ के जाऊंगा। मेरे भाई, सुबह में उठो, अपने अफराद खानदान को साथ में लो, और नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि पहला अपना वोट डालो। और मजलिस के जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि हमको पुरअमन तरीके से इंतखाबी मुहिम को चलाना है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मुझे एक और जलसे में जाना है ओल्ड मलकपेट में, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।